السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے آج 14 جولائی ہے اور آپ کو یاد ہو کہ 13 اکتوبر کو ایک ثانیہ ہوا تھا۔ وہ ثانیہ مردکے ہے۔ اس کے اندر کس طرح ظلم کی داستان رقم ہوئی، کس طرح بربریت اور ایک ظلم کی داستان بند ہوئی۔ آج ہم اس پر بات کریں گے کہ وہ واقعہ کیسے ہوا، کیوں ہوا، کس وجہ پر ہوا۔ تو ہماری اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ یہ چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین کرام، تاریخ انسانی گواہ ہے کہ جب بھی حق اور سچ کی آواز کو دبانے کی کوشش کی گئی تو ایک غیور اور غیرت مند انسان ایسے اٹھ کھڑے ہوئے جنہوں نے اپنے خون سے شجاعت کی نئی داستانیں لکھ دیں۔ اپنے خون سے اور آخری خون کے قطرے تک اسلام کی سربلندی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی سیاسی مذہبی جماعت تحریک لبیک پاکستان، ایک ایسے کٹھن موڑ کی جسے ہم اور آپ ثانیہ مردکے سے جانتے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ سانحہ مردکے کے اندر کیا ہوا، یہ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے۔ اس پر ہم کچھ باتیں کرتے ہیں کہ یہ ثانیہ کیسے ہوا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ فلسطین کے اندر اسرائیل نے ایک ظلم کی داستان رقم کی ہے، نہتے مسلمانوں کو شہید کیا اور ابھی تک وہ جنگ جاری ہے۔ اور اس جنگ کو روکنے کے لیے تحریک لبیک پاکستان نے ایک نہیں کئی احتجاج کیے۔ کراچی سے اسلام آباد تک لانگ مارچ کیا، لاہور سے اسلام آباد تک لانگ مارچ کیا۔ اس کے بعد جب وہ ظلم نہ رکا تو یہ مجبور ہو کر امیر سعد حسین رضوی صاحب انہوں نے اعلان کیا کہ فلسطین کے ساتھ عسکری مدد کی جائے اور یہاں سے فوج بھیجی جائے، اگر فوج نہیں جاتی تو ہمیں اجازت دی جائے۔ تو اس سلسلے میں آپ نے لانگ مارچ لاہور سے شروع کیا، علامہ بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار سے ہو کر داتا دربار سے، پھر وہاں سے آپ مردکے آئے۔ اب مردکے آنے سے پہلے ہی جب ابھی اعلان کیا تھا انہوں نے 8 اکتوبر کا، تو اسی دن ہی پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب کو گرفتار کر لیا گیا۔ بہت سی وہاں لاہور کے اندر شہادتیں ہو گئیں۔ پھر جب آپ کرتے کراتے ثانیہ مردکے کے اندر پہنچے تو وہاں آپ کے ساتھ وہ ظلم ہوا جس کا ہم زبان پر ذکر بھی نہیں کر سکتے۔ میں آپ کے سامنے سکرین پر کچھ ثانیہ مردکے کی ویڈیو شیئر کرتا ہوں، آپ دیکھیں کہ کس طرح نہتے مسلمانوں کے ساتھ ظلم کی داستان رقم کی گئی۔ آج 13 اکتوبر کے اس دلدوز واقعے کو پورے 9 ماہ مکمل ہو چکے ہیں۔ تو 9 مہینے کا یہ عرصہ کہنے کا تو صرف ایک دن اور رات ہے، لیکن مردکے کے عوام اور تحریک لبیک پاکستان کے جانثاروں کے لیے یہ 9 ماہ ایک طویل عرصہ اور کٹھن امتحان تھے کہ یہ ایک ایسی کہانی ہے اس بے مثال حوصلے کی جس کی مثال دور حاضر میں ملنا مشکل ہے، کہ یہ وہ مقام تھا کہ جہاں صبر کرنا مشکل ہو گیا تھا، اتنا بڑا امتحان تھا، لیکن اس کے باوجود بھی قائدین اور کارکنان جتنی ان کی ہمت تھی وہ ڈٹے رہے۔ لیکن ان ظالموں نے، اس حکومت نے اتنی فورسز بھیجی اور اتنی گولیاں چلائیں اور اتنے شیلنگ اور لاٹھی چارج اور بختر بند گاڑیاں لاشوں کے اوپر چڑھا دیں اور اسی کے ساتھ سر عام لوگوں کو پیچھے سے گولیاں مارتے رہے اور یہی کہتے رہے کہ گولی کیوں چلا رہے ہو، ہم کوئی انڈیا سے آئے ہیں، ہم کوئی افغانستان سے آئے ہیں، ہم کوئی امریکہ سے آئے ہیں، کیا ہم کوئی دہشت گرد ہیں؟ سعد حسین رضوی صاحب یہی کہہ رہے تھے، تمہیں اپنی ماں کا واسطہ، تمہیں اپنی ماں کی دودھ کا واسطہ اور رسول اللہ کا واسطہ دے رہے، لیکن وہ حلالی نہیں تھے، وہ رسول اللہ کو ماننے والے نہیں تھے۔ ناظرین، اس سب کے پیچھے قادیانی طاقت تھی۔ سب ثانیہ مردکے کے جو ظلم ہوا اس کے پیچھے قادیانی تھے۔ یہ حالانکہ جب کسی مسلمان کو، ادنا سا مسلمان، اس کو اگر رسول اللہ کا واسطہ دو تو وہ بھی ہل جاتا ہے کہ یار اس نے مجھے رسول اللہ کا واسطہ دیا ہے۔ تو یہاں تو ان کو ماؤں کے اور ان مسلمانوں کے واسطے دیے گئے، رسول اللہ کا واسطہ دیا گیا، اللہ کا واسطہ دیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی
انہوں نے نہتے مسلمانوں پر ظلم کیا اور 500-600 تقریباً بندوں کو شہید کر کے ان کی لاشیں بھی واپس نہ گئی، سید زادیوں کو گرفتار کیا گیا۔ لیکن قربان جاؤں ایسے قائدین پر اور ایسی تحریک پر اور ایسے کارکنان پر کہ جنہوں نے اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی اس تحریک کو نہ چھوڑا۔ ابھی بھی اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی 9 ماہ مکمل ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو اس تحریک کے ساتھ دل سے وابستہ ہیں اور بابا جی کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، وہ آج بھی اس تحریک کے ساتھ وابستہ ہیں اور جس طرح ان کو ہو سکتا ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ حال ہی دنوں میں جیو نیوز نے جو گستاخی کی تھی، تو سڑکوں کے اوپر جو تحریک نظر آئی وہ صرف تحریک لبیک پاکستان تھی۔ تو اب بات کرتے ہیں جی کہ ہمارے امیر محترم حافظ سعد حسین رضوی صاحب کہاں ہیں۔ تو یہ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے کہ یہ ان کی کسٹڈی میں ہیں، اور انشاءاللہ یہ عنقریب حافظ سعد حسین رضوی صاحب ہمارے درمیان ہوں گے، اور بہت جلد وہ ایک نیا اعلان کریں گے تحریک کو چلانے کا، اور انشاءاللہ جامع مسجد رحمت اللہ عالمین بھی بہت جلد کھلے گی اور وہی رونقیں دوبارہ شروع ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمیں تحریک کا ساتھ دینے اور اس کا جو مشن ہے اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔